عزت مانگی نہیں، کمائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں 6-7 مرتبہ تعطیلات گزارنے کے لیے دبئی جا چکا تھا۔ دبئی کی مصنوعی چکا چوند اپنی جگہ، لیکن در حقیقت بہت مہنگا شہر ہے۔ سال کے 12 مہینے گرمی کے باعث وہاں زیادہ دن قیام کرنا بہت مشکل ہے۔ موسم گرما کا تو ذکر ہی مت کرے۔ 2 مرتبہ نومبر اور دسمبر میں جانے کا اتفاق ہوا، تب بھی رات کو ایئر کنڈیشنر آن کر کے سونا پڑتا تھا۔ فقط واحد بہترین سہولت موسم سرما میں بھی بغیر گیزر گرم پانی کی دستیابی تھی۔ اس شہر کی رنگ برنگی زندگی، سڑکیں اور بلڈنگیں متوجہ کرتی ہیں، لیکن اخراجات بہت مہنگے ہیں۔ جتنا جھوٹ اور فراڈ اس شہر میں دیکھا، اللہ توبہ استغفار۔ ہر فرد دوسرے فرد کو داؤ لگانے کے چکر میں نظر آتا ہے۔ وائٹ کالر کرائم کی شرح بہت بلند ہے۔ اس شہر کا موسم فقط یورپ والوں کے غسل آفتابی کے لیے آئیڈیل ہے۔ طیارے میں میرے ساتھ 2 سوڈانی لڑکیاں بیٹھی تھیں جو چھٹیاں گزارنے اپنے وطن جا رہی تھی۔ پرواز بلند ہوتے ہی میں آنکھیں موند کر سو گیا۔ 2.25 گھنٹے کی مختصر فلائٹ کے بعد تقریباً 6:30 بجے شام فلائی دبئی کے طیارے نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ امیگریشن کے مراحل سے فراغت پا کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھا۔ دبئی ایئرپورٹ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز ایک ترتیب میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ اس کا انتظام و انصرام دنیا کے بہترین ایئرپورٹوں میں سے ایک ہے۔ ایک دوست مہر سعید فرام سرگودھا سے ملاقات طے تھی۔ ٹیکسی سٹینڈ پر لمبی لائن تھی۔ ٹیکسی کمپنی کا ایک نمائندہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ وہ ٹیکسی لائن کے درمیان میں کھڑا ہو کر باری باری مسافروں کو سوار کروا رہا تھا۔ میرے سامنے ایک رشین جوڑا موجود تھا۔ باری آنے پر انہوں نے ٹیسلا ٹیکسی ڈیمانڈ کی جو اس وقت دستیاب نہیں تھی۔ نمائندے نے انہیں دوسری بہترین دستیاب گاڑی کی پیشکش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ نمائندے نے انہیں ایک سائڈ پر انتظار کرنے کو کہا۔ نمائندے نے مجھے آگے بڑھنے اور ٹیکسی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ خاتون ڈرائیور کو دیکھ کر میں جھجکا۔ میرے معذرت کرنے پر نمائندہ بولا، آپ کو بہترین سفر کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ لیکن میرا وسوسہ برقرار تھا۔ میرے پیچھے مسافروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ میں جلدی سے اپنے پیچھے والے مسافر کو آگے کر دیا۔ اب میری بدقسمتی کہ اس کے بعد اگلے نمبر پر آنے والی گاڑی کی ڈرائیور بھی خاتون تھی۔ مجبوراً مجھے آگے بڑھنا پڑا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ سلام کرنے کے بعد خاتون ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا۔ خاتون نے وعلیکم السلام کہا تو لہجے سے محسوس ہوا کہ جنوبی انڈیا کی تھی۔ عمر 55 سے زیادہ اور دبئی کی دھوپ باعث سڑی ہوئی رنگت۔ سر پر سکارف باندھ رکھا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بولی، عام ٹیکسی کی بالنسبت لیموزین کا کرایہ ڈبل ہوتا ہے۔ در حقیقت لیموزین کی سواری فقط رنگ بازی اور سواری سے رقم انٹھنے کا بہانہ ہے۔ 24 گھنٹے بطور ٹیکسی استعمال ہونے والی گاڑی سے آپ زیادہ توقعات مت رکھیں۔ میں نظر انداز کرتے اسے پوچھا، کیا میٹر درست چل رہا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں عرض کیا، جہاں اتروں گا میٹر کے مطابق کرایہ ادا کر دوں گا۔ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطے دینے کے لیے بولی، سر میں اس شہر کو زیادہ نہیں جانتی، آپ مجھے راستہ بتاتے جائیں۔ راستہ بہت آسان تھا۔ القصیص ایریا کے مشہور دہلی دربار ریسٹورنٹ پر ملاقات طے تھی۔ یہ ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ سڑکوں کے چکر باعث زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ اسے جی پی ایس پر مطلوبہ جگہ کی لوکیشن سرچ کرنے کا بولا۔ وہ ناگواری سے بولی، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا۔ میں سفر سے تھکا ہوا تھا۔ اسے کہا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا ہوں، فلاں راستے سے جاؤ گی تو آسانی رہے گی۔ وہ بدستور۔ اب مجھے بھی غصہ چڑھنے لگا تھا۔ سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا، آنکھیں بند کر کے خود پر کنٹرول کرتے بولا، میں سفر سے تھکا آیا ہوں، آپ پلیز ڈرائیو کریں اور مطلوبہ منزل آنے پر مجھے بتا دیں۔ میرا یہ جواب اسے پسند نہ آیا۔ اس کے لہجے کی تلخی بڑھی۔ آپ کو ایک عورت سے عزت سے بات کرنا چاہیے۔ میرا سر دکھ رہا تھا اور میں خاموشی سے سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل گیند کو میری کورٹ میں پھینک رہی تھی۔
غصہ بہت آیا، لیکن اسے خاتون ہونے کی رعایت دیتے ہوئے خود پر بلجبر خاموشی طاری رکھی۔ اس کی زبان رکنے کا نام نہ لے۔ ایئرپورٹ پر بہت سی ٹیکسی دستیاب تھی، آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھا؟ میں اسے پھر نظر انداز کر دیا، لیکن اس نے مزید شاٹ لگایا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھا؟ اب مجھے سیدھا ہو کر بیٹھنا پڑا اور پوچھا، تم بطور ٹیکسی ڈرائیور کام کرتی ہو، محنت کر کے کماتی ہو، اگر سواری ملے گی تو رزق ملے گا۔ تم سے پہلی والی ٹیکسی میں بھی خاتون ڈرائیور تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولی، آپ کو ایک عورت سے عزت سے بات کرنا چاہیے۔ مجھے جو تپ چڑھی، اللہ جانتا ہے کہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے بولا، عزت مانگی نہیں بلکہ کمائی جاتی ہے۔ لیکن وہ برابر لڑائی پر آمادہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھے۔ اب میرے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ گاڑی روکو اور مجھے یہیں اتار دو۔ وہ میری ناراضگی سے سہم گئی۔ میں نے اسے دوبارہ گاڑی روکنے کو کہا تو وہ معذرت کرتے بولی، میں غلطی سے دوسری سڑک پر آ گئی ہوں، اب کچھ وقت لگے گا۔ دبئی کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی اکثریت کا یہ پرانا حربہ ہے کہ مسافروں کو باتوں میں الجھا کر جان بوجھ کر روٹ لمبا کرتے ہیں۔ میں پھر نظر انداز کرتے بولا، میڈم آپ ڈرائیو پر دھیان رکھے، میں سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ وہ بدتمیزی نما لہجے میں بولی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میری گاڑی میں کیوں بیٹھا؟ میرا جواب اس کے لیے ناقابل توقع تھا، گاڑی روکو اور مجھے یہیں اتارو۔ صورتحال کو خراب ہوتا دیکھ کر وہ بولی، پلیز آپ ٹیکسی کمپنی سے میری شکایت مت کرنا ورنہ وہ میری تنخواہ کاٹ دیں گے۔ میں جواب دیا، خاتون ہونے کے ناطے عزت سے پیش آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ بولی، سر پلیز آپ میری شکایت مت کرنا۔ اس کی مسلسل بک بک مجھے بے چین کر رہی تھی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا، گاڑی روکو۔ اب اسے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ میٹر پر کرایہ دیکھا، 55 درہم تھا۔ اسے 60 درہم دے کر بقایا وصول کیے بغیر نیچے اتر گیا۔ وہ ابھی تک موجود تھی۔ شیشہ نیچے کر کے بولی، پلیز سر آپ میری شکایت مت کرنا۔ میں ناگواری سے گھورتے بولا، اب میرا سر مت کھاؤ اور جاؤ۔ میں شکایت نہیں کروں گا، لیکن سواری کے ساتھ احترام سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ ہر مسافر میرے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ شکریہ ادا کرتی گاڑی آگے بڑھاتی چلی گئی۔